کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نتاشا نے، اور نتاشا بتاتی ہیں کہ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ایک آدمی کی، ایک شخص کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے، جو ہمارے اسکول میں پیون کا کام کرتا تھا جب میں اسکول میں 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی تھی۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے، اور ہمارا جو اسکول تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ پیارا بھی بنا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ اکثر میرے جو پرنسپل تھے اسکول کے، وہ انہیں یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ آپ کے اسکول سے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے ابھی بھی اسکول ٹائم ہے اور بچے بول رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اور جو ٹیچر ہیں وہ انہیں پڑھا رہی ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آوازیں ہمیں کیوں آتی ہیں۔ پہلے 1 فیملی 2 فیملی نے آ کے سر کو بولا تو سر نے ان کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ اسکول ٹائم میں جب ہم لوگ وہاں پر پڑھتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، تو ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد کافی سارے جو محلے دار تھے، اسکول کے آس پاس کے جو گھر تھے، وہ کافی سارے لوگ آ کر سر کو، ہمارے پرنسپل سر کو یہی شکایت کرنے لگے کہ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے رات کے وقت۔ پہلے جو آوازیں تھیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا کرتی تھیں اور بند ہو جاتی تھیں، لیکن اب ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھنے کی اور بچوں کے شور کرنے کی آوازیں ہیں وہ بہت زیادہ اونچی ہیں اور بہت دیر تک آتی رہتی ہیں، اور ہم لوگ بالکل بھی سو نہیں پاتے۔ تو آپ مہربانی کر کے اس چیز کا کوئی حل نکالیں۔ تو نتاشا بتاتی ہیں کہ جب میرے پرنسپل سر نے یہ باتیں ان سب لوگوں کی سنی تو پھر سر کو کچھ یقین ان کی باتوں پر آنا شروع ہوا، اور ہمارے ایک انکل تھے، پیون انکل تھے، وہ ہمیشہ جو سر کے جو بھی کام ہوا کرتے تھے تو سر ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور وہ سارے کام ان کے سر انجام دیتے تھے۔ ایسے ہی سر نے سب ٹیچر سے بھی، اور وہ جو پیون انکل تھے ان سے میٹنگ میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب ٹیچرز نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کو، یعنی کسی استاد کو یا کسی کام کرنے والے کو، ہم لوگوں کو رات کے وقت جس ٹائم یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، اسی ٹائم پر ہمیں کسی کو اسکول میں بھیجنا چاہیے، اور وہ آ کر دیکھے رات کو کہ کیا واقعی یہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں یا صرف لوگوں کا یہ وہم ہے، یا کوئی اور، یا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ جو پیون انکل تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سنسیئر تھے پرنسپل سر کے ساتھ، وہ پیون انکل نے بولا کہ سر آپ ٹینشن نہ لیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں رات کے وقت یہاں پر ایک راؤنڈ لگاؤں گا، اور جس ٹائم وہ لوگ بتاتے ہیں اسی ٹائم پر میں آؤں گا اور پورا اسکول بھی چیک کروں گا۔ تو پہلے تو سر مان نہیں رہے تھے، لیکن پھر پیون انکل کے کافی اصرار کے بعد جو سر تھے وہ مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا رات کے وقت۔ تو کیونکہ کیز بھی جو تھیں وہ پیون انکل کے پاس ہی رہتی تھیں، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا چابی وغیرہ کا۔ ہم سب بچے اسکول سے چلے گئے جب ہمارا ٹائم ہوا چھٹی کا۔ اس کے بعد رات کے وقت آدھی رات کو پیون انکل جب وہاں پر آئے، اس جگہ پر جیسے ہی اسکول کے دروازے کے پاس آئے، انہیں بھی باقاعدہ بہت زیادہ شور اور اتنی آوازیں سنائی دیں جیسے کافی سارے اسٹوڈنٹس اندر ہیں اسکول کے، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور بچے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انکل نے دروازہ کھولا، گیٹ کھولا اسکول کا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو آوازیں آنا اچانک سے بند ہو گئیں۔ ایسے ہو گیا جیسے بالکل وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے جو اسکول کی بلڈنگ ہے، میں آپ کو بتا دوں، نتاشا بتاتی ہیں کہ ہمارے اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ 3 فلور کی ہے، یعنی ہمارے گراؤنڈ فلور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور 2nd فلور پر ہماری کلاسز ہوتی ہیں، اور 3rd فلور پر جو ہم سے سینئر کلاسز ہیں تو وہ بچے وہاں پر 3rd فلور پر اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی 3 پورشنز ہیں ہمارے اسکول کے،
اس بلڈنگ کے، تو انکل نے جب دیکھا رات کے وقت تو وہ بلڈنگ جو تھی بہت زیادہ پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ انکل جیسے ہی اندر گئے، سارا اسکول انکل نے دیکھا، پورے جو 3 پورشنز تھے اس اسکول کے، ساری بلڈنگ کو انہوں نے چیک کیا اچھے سے، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور سارے جو ڈورز تھے کلاسز کے وہ لاک تھے۔ ان کے آگے انکل نے خود تالے لگائے ہوئے تھے، وہ لاک بھی انکل چیک کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کوئی لاک کھلا ہوا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی انکل واپس آنے لگے، اچانک سے انکل کو دروازہ کھل کر بند ہونے کی باقاعدہ بہت زور سے آواز آئی ہمارے فلور سے، یعنی 2nd فلور سے۔ تو جب ہم لوگوں میرے جو وہ انکل تھے، پیون انکل تھے، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ دوبارہ اوپر گئے چیک کرنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کوئی چور وغیرہ آ گیا ہو، بلڈنگ میں لائٹ جلتی ہوئی دیکھ کر یا بلڈنگ کو خالی دیکھ کر کوئی چور وغیرہ چوری کرنے نہ آ گئے ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اوپر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو فلور تھا اس کا بالکل لاسٹ روم تھا، وہ کلاس روم جو تھا وہ بالکل لاسٹ اور کارنر میں تھا۔ وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر انہیں پڑھا رہی ہیں۔ جیسے ہی انکل اس کمرے کے باہر پہنچے، دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو تھوڑا سا دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو باقاعدہ انکل کو اندر بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے اور ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی جو کہ ٹیچر کی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو سارے بچے تھے وہ تقریباً دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ہم شکل وہ بچے جو تھے وہ لگ رہے تھے، لیکن ان سبھی نے وہ جو بھی چیزیں تھیں، جو بھی مخلوقات تھیں، ان سبھی نے انکل کی طرف اپنی پیٹھ کی ہوئی تھی اور انکل ان کے چہرے نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور جو وہ عورت کھڑی ہوئی تھی اس نے بھی انکل کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی اور وہ بھی بالکل سیدھا کھڑی تھی، لیکن آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے اسکول ٹائم میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ تو انکل نے پورا جو دروازہ تھا جیسے ہی کھولا، انکل کے دروازہ کھولتے ہی وہ جو ساری مخلوقات تھیں، وہ جو عورت کھڑی تھی، ان سب نے وہیں کھڑے کھڑے انکل کی طرف اپنا پورا جو چہرہ تھا، اپنا پورا جو سر تھا وہ گھما دیا، اور یہ چیز، یہ منظر دیکھ کر انکل بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ ایسے کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے کہ الٹا کھڑا ہو کر اپنا پورا چہرہ دوسری طرف گھما دینا۔ تو انکل نے جب یہ چیز دیکھی، انکل کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، اور اچانک سے ان سبھی کے جو چہرے تھے وہ سب ہم شکل ایک دوسرے کے، لیکن بہت خوفناک ان کے چہرے تھے، جلے ہوئے اور سیاہ رنگت کے چہرے تھے ان کے، اور کچھ کی انکل بتاتے تھے کہ کچھ کی آنکھیں تھیں اور کچھ کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ بہت عجیب و غریب مخلوقات تھیں وہ۔ جب ان مخلوقات نے انکل کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی وہ جو مخلوقات تھیں انہوں نے انکل پر اٹیک کیا، ساری جو تھیں وہ انکل کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں انہیں مارنے کے لیے، کیونکہ انکل جو تھے ہمارے 2nd فلور پہ کھڑے ہوئے تھے اور بیلگنی میں کیونکہ کھڑے ہوئے تھے وہ، تو انکل اوپر سے 2nd فلور سے آ کر نیچے گرے ڈر اور خوف کے عالم میں، اور جب وہ باہر گراؤنڈ میں گرے تو ان کی ایک بہت زیادہ زوردار چیخ کی آواز آئی۔ جو وہاں آس پاس کے گھروں میں لوگ رہتے تھے ان کو انکل کی جب آواز آئی چیخنے کی تو وہ سبھی لوگ اٹھ کر باہر آئے، 3-4 گھروں میں سے جو مرد حضرات تھے وہ باہر آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اسکول کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور اسکول کے جو لائٹس ہیں وہ بھی آن ہیں۔ تو وہ جب ہمارے اسکول کے اندر آئے، جو باہر گراؤنڈ تھا وہاں انہوں نے چیک کیا تو جو پیون انکل تھے وہ انہیں وہاں بے ہوش پڑے نظر آئے اور بہت زیادہ انہیں نقصان پہنچا اور بہت زیادہ انہیں بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ تو انکل کو انہوں نے اٹھا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، اور ہمارے جو اسکول کے پرنسپل تھے انہیں انفارم کیا کہ آپ پلیز اپنے یہ جو پیون انکل ہیں، یعنی جو آپ کے پیون ہیں، انہیں آ کر آپ دیکھیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ سبھی جو ٹیچرز تھے وہ بھی اسی ٹائم پہنچے اسکول میں، انکل کی حالت بہت کریٹیکل تھی، بہت زیادہ سبھی پریشان تھے۔ 2-3 دن کے بعد انکل کو ہوش آیا، اور انکل کو جب ہوش آیا تب جا کر انہوں نے سارا واقعہ، سارا ماجرا ہمارے پرنسپل سر کو بتایا۔ تب جا کر سر کو اچھی طرح سے یقین آیا
کہ ضرور اسکول میں ہمارے جنات ہیں، ان کا قبضہ ہے، جو رات کے وقت لوگوں کو اپنا ظاہر کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پرنسپل سر نے اسکول کی بلڈنگ کو بند کر دیا، اور وہ جو پیون انکل تھے ان کی بھی جو بازو میں یعنی ان کی آرم میں جو فریکچر آیا تھا اس وقت گرتے وقت، وہ بھی کبھی بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پایا، حالانکہ انہوں نے کافی علاج بھی کروائے، کافی ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں انکل کو کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی یہ بازو جو ہے یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ جو فریکچر ہے وہ اتنا زیادہ برا نہیں ہوا تھا کہ آپ کو اس طرح سے اتنے سال تک رہنا پڑے اس فریکچر کے ساتھ۔ لیکن جو انکل ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ جو بھی منظر تھا، جو وقت میں نے اس رات اسکول میں گزارا، جس وقت میں نے ان مخلوقات کو دیکھا، وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک وقت تھا جو میں آج تک کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ اور جو ہمارے پرنسپل سر تھے انہوں نے ہماری بلڈنگ جو تھی یعنی ہمارا اسکول کسی اور بلڈنگ میں انہوں نے شفٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہم لوگ دوسری بلڈنگ میں جب شفٹ ہوئے تو وہاں پر ہم لوگ پڑھائی کرنے لگے، اور ہمارے پیرنٹس نے جب یہ باتیں پوچھی تھیں سر سے کہ آپ نے بلڈنگ کیوں چینج کی ہے، تو سر نے سب کو سچ سچ بتا دیا کہ اس بلڈنگ میں کیا واقعات اور کیا معاملات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے وہ بلڈنگ چھوڑی ہے۔ اور وہ بلڈنگ آج بھی وہیں پر ہے، میں کبھی بھی اگر اس راستے سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ بلڈنگ نظر آتی ہے، اور وہ بلڈنگ بہت زیادہ اب بری حالت میں ہے، حالانکہ سر نے جو تھی وہ بلڈنگ اسی وقت کچھ ہی عرصہ پہلے وہ بنوائی تھی، لیکن اب وہ بلڈنگ ایسے لگتی ہے جیسے وہ 100 سال یا 200 سال پرانی بلڈنگ ہے جو وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اور میں اس بلڈنگ کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر میں اس کی طرف غور سے دیکھوں گی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی وہ مخلوقات کہیں نہ کہیں اس بلڈنگ میں کھڑی ہوئی نظر آ جائیں، تو میں اس بلڈنگ کو جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اتنا اگنور کرتی ہوں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ایک اسکول میں پیون انکل تھے جن کے ساتھ پیش آئی۔ تھینک یو سو مچ نتاشا آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔